نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہماری یہ مختصر سی ویڈیو کلپ چند سوال اور اس کے جوابات پر حاضر ہے۔ پہلا سوال ہے محمد خالد تیبڑی سے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا اور سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نماز میں فرض ہم سے ساقط ہو جائے تو فرض کے ساقط ہو جانے سے نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہے، دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم سے واجب چھوٹ جائے تو واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر اس نماز کا لوٹانا بھی دوبارہ ضروری ہوگا۔ دوسرا سوال ہے حافظ کلیم الدین بڑھا پور سے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان اگر غلطی سے اتحیات پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم ہے؟ سجدہ سہو لازم نہیں ہے، بلکہ دو سجدوں کے درمیان دعا کرنا چونکہ جائز ہے، سنت بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ دو سجدوں کے درمیان اتحیات نہیں پڑھنی چاہیے، اگر پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ تیسرا سوال ہے شاہدہ خاتون گنگو سے۔ یہ معلوم کرتی ہیں کیا عورت کے لیے آڑھی مانگ نکالنا جائز ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں ایک بات اور ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو فیشن اور جو طرز عمل اور کوئی طرز زیب و زینت ایسا ہو جس کے کرنے سے فاجر، فاسق، گنہگار عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو یا کفار کے ساتھ اس میں مشابہت آ رہی ہو تو یہ چیز ناجائز ہے۔ اور جو عمل، جو طرز عمل، جو فیشن ان دو مشابہتوں سے خالی ہو اور شرعی اصول کی خلاف ورزی بھی نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ یہ جو آڑھی مانگ نکالنے والی بات ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر گمراہ قوموں کی خواتین سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے، اس لیے ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس عمل سے یعنی آڑھی مانگ نکالنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا بہتر ہے۔ چوتھا سوال ہے شائستہ خاتون باشٹے سے۔ یہ معلوم کرتی ہیں کیا حالت حیض ماہواری کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک ہیں یا پاک ہیں؟ دیکھیے، اگر ان کے کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، خون کے دھبے ہیں تو وہ حصہ ناپاک ہے، لیکن محض حیض میں پہنے جانے کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ پانچواں سوال حاجی تنویر احمد، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب یہ سوال معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کا تو اصل پتہ قیامت میں چلے گا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم میں جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا وضو کرو، نماز کے ٹائم پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہم اسی کے مکلف ہیں، اور ہمیں اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ بتا دیتا کہ قبول ہوئی ہے تو ہمارے دل سے خوف ختم ہو جاتا، اور اگر ہمیں بتا دیتا کہ قبول نہیں ہوئی تو ہم نا امید ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایسی خوف اور امید کے ساتھ عبادت ہو کہ بندہ اعتدال پر قائم رہے۔ اس سے انسان اعتدال میں بھی رہتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے
اور اللہ سے امید بھی لگی رہتی ہے، اور جو اس طرح زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، تو رحمت کا پہلو غالب ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نمازوں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔